اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ۔ قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ اس سے قبل 2 آیات بیان ہو چکی ہیں۔ اس آیت میں بھی روزے کا تذکرہ ہے اور قرآن کریم کا تذکرہ ہے۔ شہر رمضان الذی، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے، ناس یعنی تمام لوگوں کے لیے رہنما ہے، ہدایت ہے۔ وبینات، اور روشن نشانی ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ من الہدی والفرقان، یعنی بینات من الہدی، اس میں رہنمائی ہے اور فرقان، اور یہ فرق کرنے والا ہے حق و باطل کے درمیان۔ اب یہاں سے ہے فمن شہد منکم الشہر، جو بھی تم میں سے، یعنی گویا مسلمانوں کے لیے حکم ہے، قرآن کے ماننے والوں کے لیے حکم ہے، تم میں سے جو شخص اس مہینے میں اپنی جگہ پر ہو، اس کے لیے فلیصم، ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا، اب یہاں سے پھر چھوٹ ہے، جو مریض ہیں، بیمار ہیں، او علی سفر، یا سفر پر ہیں، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے بدلے میں پھر بقیہ دنوں میں روزہ وہ پورا کریں گے۔ یرید اللہ بکم اليسر، یہ بھی ایک توجہ دینا چاہیے روزے کے سلسلے میں، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ ہرگز دشواری اور سختی نہیں کرتا ہے۔ یعنی یہ خود صاف صاف ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا ہے۔ یعنی اگر روزے کا حکم دیا ہے اور روزے کا حکم دے کر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ آسانی چاہتا ہے، تو اس کا مطلب روزے میں ہمارے لیے آسانی ہے، سختی نہیں ہے۔ یعنی انسان کی غلط فہمی ہے جو سوچے روزہ سخت ہے، نہیں، اللہ آسانیاں اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہم اپنی آسانیوں کو صحیح طور پر نہ سمجھ سکیں، دشواری کیا ہے اسے نہ سمجھ سکیں، لہذا جو چیز دشواری نہیں ہے اس کو ہم دشواری سمجھ لیتے ہیں، جیسے روزہ دشواری نہیں ہے، اور جو چیز دشواری نہ ہو اسے آدمی لا علمی کی بنیاد پر سمجھتا ہے۔ وَلَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور پھر اس عدد کو مکمل کرو۔ وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی کبریائی کو گویا بیان کرتے رہو، اور عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جو اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہاں پر آخر میں شاید تم شکر گزار بنو۔ اس میں بھی روزے کا حکم تھا، لیکن دوسرا جو حکم ہے قرآن کے سلسلے میں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، جو اس اعلان کر رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل ہوا۔ روایت ہے معصوم کی کہ لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان، ہر چیز کی بہار ہوتی ہے اور اس کی ماہ رمضان، اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ جب ماہ رمضان قرآن کی بہار ہے، بہار قرآن کا مہینہ ہے، تو ایک فریضہ ہم لوگوں کا اس مہینے میں قرآن پڑھنا بھی ہے۔ جو ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تھا، اس میں جہاں فرمایا تھا کہ دعا کرو اللہ فصل اللہ ربکم بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ، یہ ختم مرتبت کے الفاظ ہیں۔ فرمایا تھا کہ اللہ سے دعا کرو تم کہ تمہیں اس مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ یعنی یہ گویا ایک تاکید ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، جب اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ پیغمبر ہی نے فرمایا کہ جو بھی اس مہینے میں ایک آیت کی تلاوت کرے گا، بقیہ مہینوں میں پورا قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ یعنی گویا جتنا فائدہ اور ثواب ہم کو 11 مہینوں میں پورا قرآن پڑھنے سے ملتا ہے، اتنا اللہ ثواب اور فائدہ ہمیں ایک آیت پڑھنے سے اس ماہ رمضان میں دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے زیادہ زیادہ پھر آدمی تلاوت کرے، زیادہ زیادہ قرآن پڑھے، کم از کم کوشش ہو کہ ایک پارہ ہم روزانہ ختم کر سکیں، ایک جز روزانہ ہم ختم کر سکیں۔ اس کے بھی انسان کی زندگی میں اثرات ہوتے ہیں۔ آج ہم اگر مسلمان ہیں، قرآن تو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی جب لوگوں کے لیے ہدایت ہے تو قرآن کے ماننے والے اگر اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہیں تو یقیناً حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت ہوگا جب قرآن پڑھنے کا لیے قدم آگے بڑھائیں۔ بعض لوگ غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں، جب نہیں سمجھتے ہیں تو پڑھنے سے فائدہ کیا ہے۔
صحیح ہے وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اس میں فکر کرنا چاہیے، تأمل کرنا چاہیے، لیکن ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر نہیں سمجھیں تو نہیں پڑھیں گے. نہیں، خود پڑھنے کا بھی ایک اثر ہے، خود پڑھنے کے بھی فائدے ہیں، خود قرآن کی تلاوت کا اپنا ایک خاص اثر ہے. خود ہم نہیں بھی سمجھ رہے ہیں اور یہ الفاظ اپنی زبان پہ دہرائیں تو ایک کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے جو ہماری زبان پر جاری ہو رہا ہے. یہ الفاظ ہیں جو یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، تو ادھر کے جب کلام ہے تو اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. تو خود پڑھنے کا بھی اثر ہوتا ہے تلاوت قرآن کا. اور جہاں تک اثرات کی بات ہے، بہت سے فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے گا تو برکتیں نازل ہوں گی، جب قرآن پڑھا جائے گا تو رحمتیں نازل ہوں گی. اب جب قرآن کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوگی تو پھر برکتیں کہاں سے آئیں گی، رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ آج اگر پریشانیوں سے نکلنا ہے تو ہم قرآن پڑھیں. بیماریوں کا علاج قرآن ہے، یعنی صحیح ہے ایک ذمہ داری، جب بیمار ہیں تو دوا کھائیں، لیکن دوا کے ساتھ ساتھ قرآن کریم بھی شفا ہے. یعنی دوا کے ساتھ ساتھ تلاوت کی طرف بھی توجہ ہے. یہ بھی مقصد یہ ہے کہ شفا عطا کرتا ہے، بہت سی پریشانیوں کے ساتھ ساتھ بیماریوں کو دور کرتا ہے. یا اسی طریقے سے مثلا قرآن پڑھنے سے روشنی تیز ہوتی ہے آنکھوں کی، قرآن پڑھنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے دل نورانی ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے انسان کے اطراف میں بھی برکتیں آتی ہیں، انسان خود بہت سے فائدے حاصل کر لیتا ہے. تو یہ بھی ایک گویا ہمارے لیے اثرات بھی ہیں. اور کم از کم اگر ہم امیر المومنین کے الفاظ پر توجہ دے لیں، مولا کائنات نے تو وصیت میں بھی فرمایا تھا کہ ہر ایک کے لیے میری وصیت ہے، اللہ اللہ فی القرآن، خدارہ خدارہ قرآن کا خیال کرنا. یعنی گویا امام علی شہادت سے پہلے یہ ایک رہتی دنیا تک تمام چاہنے والوں کو ایک پیغام دے کر گئے کہ قرآن کا خیال رکھیں. جب امام علی کی وصیت ہے تو ہم لوگوں کو اور زیادہ خیال کرنا چاہیے، اور خیال کرنے کا مقصد قرآن پڑھنا چاہیے. قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، زیادہ زیادہ تلاوت کریں. لیکن ایک چیز کی طرف توجہ رکھیں کہ قرآن صرف پڑھ لینا ہی نہیں ہے، یعنی صحیح بھی پڑھنے کی طرف توجہ کرنا چاہیے. زیادہ معیار نہیں ہے، صحیح پڑھنا معیار ہے. لہٰذا ایک بات عرض کروں گا کہ مثال کے طور پر ہم آدھا گھنٹہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، آدھے گھنٹے میں ضروری نہیں کہ ایک پارہ پورا ختم کر لیں، نہیں، ہم صحیح سے 5 صفحے پڑھ سکتے ہیں، 5 صفحے ہم پڑھیں. یعنی صحیح پڑھنے کی طرف توجہ رہنا چاہیے، اور شروع سے ہم صحیح پڑھنے کی طرف توجہ رکھیں. بات آ رہی تو عرض کروں گا کہ آج ہم قرآن اپنے بچوں کو پڑھائیں. یہ بھی ایک والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو قرآن سکھانا، قرآن پڑھانا. اور جب قرآن پڑھانا ذمہ داری ہے قرآن، تو قرآن خالی پڑھا دینا ذمہ داری نہیں، بلکہ صحیح پڑھانے کی طرف توجہ ہونا چاہیے. بعض لوگ اس غلط فہمی میں قرآن ختم کر لینا ہے. نہیں، ختم کر لینا کوئی رسم نہیں ہے، قرآن صحیح ہمیں پڑھنا آنا چاہیے. ہم اپنے بچے کا قرآن نہ ختم کرائیں، صحیح پڑھنا سکھا دیں، وہ خود بخود ختم کر لے گا. اس سے فائدہ کیا ہے کہ ہم نے ختم کرا دیا اور اس کے بعد ایک سطر وہ صحیح سے نہیں پڑھ سکتا ہے. ہیں آج بہت سے افراد جن کو اردو کی طریقے سے قرآن پڑھا دیا جاتا ہے، تو وہ پڑھنا کافی نہیں ہے، صحیح پڑھنے کی طرف توجہ ہونا چاہیے. اور قرآن چونکہ ایک عربی زبان میں کتاب ہے، تو عربی زبان اور اردو زبان میں فرق پایا جاتا ہے. اردو میں ہمارے ہاں سین سے صاد میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، ہمارے یہاں اردو میں زال سے صاد سو میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن جب عربی ہے تو عربی میں فرق ہے. تو یہ بھی ہمیں شروع سے توجہ ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو توجہ دلانا چاہیے. یعنی تلفظ کی طرف توجہ ہو، مخارج کی طرف توجہ ہو، صحیح ادائیگی کی طرف توجہ ہو. ہم اسی لیے تجوید بھی سیکھیں، تجوید بھی ہمارے سہارا بنتی ہے. یعنی عربی صحیح پڑھنے کے طور طریقے، جو قانون قاعدے ہیں، وہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے. اس سے پہلے ہم اس کی طرف خاص توجہ دیں، صحیح تلفظ کی طرف، صحیح ادائیگی کی طرف. صحیح ہم قرآن پڑھنا سیکھیں بھی، صحیح قرآن پڑھنا سکھائیں. لہٰذا یہ ایک ماہ رمضان بہترین فرصت آ جاتی ہے، بہترین موقع آ جاتا ہے کہ ہم لوگ زیادہ زیادہ قرآن سیکھ سکتے ہیں، زیادہ زیادہ قرآن سیکھنے کا ماحول بنا سکتے ہیں. اس میں ہم اجتماعی طور پر اگر تلاوت قرآن کر سکیں، کریں، بہترین چیز ہے. ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں، چند لوگ جو صحیح پڑھ رہا ہے وہ پڑھے، بقیہ لوگ سنیں، تو اس سے بھی قرآن صحیح ہو جاتا ہے، اور قرآن ختم بھی ہو جاتا ہے، قرآن صحیح بھی ہو سکتا ہے. تو ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ساتھ بیٹھنے کے بعد سب لوگ قرآن پڑھیں، تو اس سے بھی وقت بھی بابرکت ہوگا، اور اس کے ہمارے لیے زندگی میں فائدے اور زندگی میں اثرات بھی آئیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کے لیے کوشش کریں کہ ہم یعنی ایک احترام بھی اس کا باقی رکھیں. یعنی قرآن پڑھنے کے جو بعض شرائط ہیں اس کی طرف بھی تھوڑا توجہ رہے. مثلا چونکہ ایک شرعی حکم ہے کہ قرآن کو ہم بغیر وضو کے اس کے حروف کو چھو نہیں سکتے. بغیر وضو کے قرآن کو اوپر چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے، بغیر وضو کے تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی بغیر وضو کے آدمی قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے.
اگر باوضو نہیں ہے تو قرآن پڑھ سکتا ہے، لیکن صرف اگر وضو نہیں ہے تو حروف کو نہیں چھو سکتا ہے، حروف پہ ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، وہ گناہ ہے۔ تو اس طرف توجہ رکھیں کہ وضو کر لے تو بہت اچھا ہے، باوضو ہو تو بہترین چیز ہے، لیکن اگر وضو نہیں ہے تو اس سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لہذا یہ بھی ایک ہمارے یہاں آج کوشش ہونا چاہیے، ایک باقاعدہ ایک توجہ ہونا چاہیے کہ ہم سب اپنے گھر میں ماحول بنائیں قرآن پڑھنے کا، قرآن سیکھنے سکھانے کا ماحول بنائیں، اور پیغمبر کی اس حدیث کو نگاہوں میں رکھیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن دوسروں کو سکھائے۔ ہر آدمی آج اچھا بننا چاہتا ہے، جب ہر آدمی اچھا بننا چاہتا ہے تو ہم اپنی نگاہ میں اچھے نہ بنیں بلکہ رسول کریم کی نگاہ میں اچھے بنیں۔ رسول کریم کی نگاہ میں اچھے بنیں گے تو امام علی کی نگاہ میں اچھے ہیں، اللہ کی نگاہ میں اچھے ہیں، اہل بیت کی نگاہ میں اچھے ہیں، اور پیغمبر نے فرمایا تم میں اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ تو ہم قرآن سیکھیں، قرآن دوسروں کو سکھائیں۔ جب ہم قرآن سیکھیں گے، قرآن دوسروں کو سکھائیں گے تو پھر ہم بھی پیغمبر کی حدیث کی روشنی میں اچھے بنیں گے۔ اور یہاں پر ایک اس ذیل میں ایک شرعی مسئلہ بھی آپ سب متوجہ ہیں، لیکن یاد دہانی کے لیے کہ نماز میں قرآن کی کسی حد تک تلاوت تو ہمارے پر واجب ہے، یعنی کم از کم سورہ حمد تو ہمارے پر واجب ہے، ہر حالت میں سورہ حمد واجب ہے، یعنی بغیر سورہ حمد کے نماز نہیں ہو سکتی ہے، ہمیں پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد پڑھنا ہی پڑھنا ہے ہر حالت میں۔ دوسرا سورہ اگر بعض وجہوں سے نہیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھا ہے یا جو احکام ہیں اس کے الگ ہیں، لیکن سورہ حمد کسی حالت میں چھوٹ نہیں ہے سورہ حمد کی۔ جب سورہ حمد کی چھوٹ نہیں ہے تو سورہ حمد بھی عربی ہے، جب عربی ہے تو اس کو ہمیں صحیح پڑھنا واجب ہے۔ جب تک ہم سورہ حمد کو صحیح نہ پڑھیں ہماری نماز صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ گویا ایک شرعی مسئلہ ہو گیا کہ اگر نماز کا صحیح پڑھنا واجب ہے تو پھر صحیح سیکھنا بھی واجب ہے، صحیح پڑھنا بھی واجب ہے سورہ حمد کا۔ اور سورہ حمد جب صحیح پڑھیں گے تو پھر جب اسی وقت پڑھیں گے جب ہم کو صحیح معلوم ہوگا، تو اس کے لیے بھی ہم توجہ دیں۔ لہذا ایک بات کی طرف گویا توجہ کے لیے ہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم کم سنی سے اپنے بچوں کو جب قرآن پڑھنے کے لیے بٹھاتے ہیں یا قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا انتظام کرتے ہیں تو یہ دھیان دینا چاہیے کہ صرف قرآن ختم کرنے کی طرف توجہ نہ ہو، صحیح قرآن پڑھنے کی طرف توجہ۔ تو جب صحیح قرآن پڑھنے کی طرف توجہ ہوگی تو ہم جس قرآن پڑھنے والے کا انتظام کریں تو یہ دیکھیں کہ صحیح قرآن پڑھا سکتا ہے نہیں پڑھا سکتا ہے۔ صحیح ہے معلم قرآن کا احترام ضروری ہے، لیکن معلم قرآن کا مطلب پہلے معلم قرآن ہونا ثابت ہو۔ ثابت ہونے کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ خود صحیح قرآن پڑھتا ہو۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھوانے کے لیے، بچوں کو قرآن سکھانے کے لیے جو صحیح قرآن جانتا ہو، صحیح قرآن پڑھتا ہو، صحیح قرآن پڑھا سکتا ہو، اس کا اہتمام کرو، اس کا انتظام کریں۔ اور پھر دوسری ایک چیز یہ ہے کہ ہم یہ نہ سوچا کریں کہ ابھی کمسنی ہے، بچپنا ہے، ابھی جیسے پڑھ لے بعد میں بچہ سیکھ لے گا۔ نہیں، شروع ہی سے ہم صحیح اس کو تلفظ سکھائیں، صحیح ہم اس کے ادائیگی حروف کی وہ سکھائیں، جس سے شروع سے جب سیکھے گا تو پھر ہمیشہ صحیح پڑھے گا۔ جب شروع میں غلط چیز کی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ بعد میں صحیح ہونا آسان نہیں ہوتا ہے۔ لہذا شروع ہی سے ہم صحیح پڑھنے کے عادی بنائیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم لوگ کوشش کریں کہ قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ، پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کے حفظ کی طرف بھی توجہ ہونا چاہیے۔ جیسے نماز میں جو سورے ہیں وہ تو واجب ہے ہی ہے، یاد ہونا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ بعض سورے اور بھی ہم یاد کریں، اپنے بچوں کو قرآن کے سورے یاد کرائیں، کم از کم چھوٹے چھوٹے سورے یاد ہونا چاہیے۔ جتنا زیادہ سورے یاد ہوں گے اتنا ہماری زندگی میں بھی فائدے آئیں گے، اتنے زندگی میں برکتیں آئیں گی۔ تو یہ بھی ایک یاد کی طرف توجہ ہونا چاہیے۔ ماہ رمضان بہترین فرصت ہوتی ہے حفظ قرآن کے لیے۔ کوشش کم از کم یہ کریں کہ کچھ لوگ ہمارے ہیں حفظ قرآن کے لیے، یعنی مکمل قرآن حفظ کرنے کی طرف بھی توجہ رہے۔ بہت سے الحمدللہ اس وقت مومنین قرآن یاد کریں، لیکن اس کے زیادہ بھی ضرورت ہے، توجہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ یاد کر سکتے ہیں انہیں یاد کریں، وہ لوگ جو بچے یاد کر سکتے ہیں وہ یاد کریں۔ ہم اپنے بچوں کو بھی توجہ دلائیں، حفظ قرآن بھی کر لیں، بہت اچھی چیز ہے۔ تو قرآن تلاوت یہ ایک پہلا مرحلہ ہے، قرآن کی تلاوت کریں، حفظ قرآن کی طرف یہ بھی توجہ دیں، حفظ قرآن کی جانب بھی توجہ رہے، ساتھ ہی ساتھ صحیح قرآن یعنی تجوید وغیرہ کی طرف توجہ ہو، اور پھر ایک کوشش ہو کہ اسی سے ہمارا ماحول، ہمارا سماج قرآنی ماحول و قرآنی سماج بنے۔ جب قرآنی ماحول قرآنی سماج ہوگا تو پھر وہ ایک بہترین ماحول بنے گا، بہترین سماج بنے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ایک توجہ کے لائق ہے۔ ماہ رمضان میں کوشش کریں کہ ایک عادت بنا لیں کہ بقیہ 11 مہینوں میں بھی ہم قرآن پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ آخری بات عرض کروں گا، جو لوگ قرآن نہیں جانتے ہیں پڑھنا، وہ نہ سوچیں کہ اب ہماری ایج نکل گئی، عمر نکل، نہیں، کسی بھی عمر میں سیکھا جا سکتا ہے، پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو روایت ہے کہ
اطلب العلم من المہد الی اللحد، گہوارے سے قبر تک علم حاصل کرو۔ اس کے ایک معنی یہ بھی تو ہو سکتے ہیں کہ سیکھنے سکھانے کوئی ایج نہیں ہوتی ہے، کسی بھی عمر میں آدمی سیکھنا چاہے سیکھ سکتا ہے۔ تو جو لوگ عمر کی وجہ سے سوچتے ہیں کہ اب کیا سیکھیں، نہیں، وہ لوگ بھی اگر چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں، اور یہ ایک ذمہ داری سمجھ کے توجہ دینا چاہیے کہ اگر اب تک نہیں سیکھا ہے تو ہم سیکھ لیں، ہم توجہ دیں، ہم قرآن پڑھیں، قرآن پڑھنا جانتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن پڑھنے میں جو آج آہستہ آہستہ بعض لوگ ہندی میں قرآن پڑھنے کا، ٹھیک ہے، ہم بالکل نہ پڑھنے سے اچھا ہے کہ ہندی میں پڑھیں، رومن میں بعض لوگ پڑھ رہے ہیں، انگلش میں بعض لوگ پڑھ رہے ہیں، ترجمہ تو ٹھیک ہے کسی بھی زبان میں پڑھ، لیکن خود قرآن پڑھنے کے لیے کوشش کریں کہ عربی ہم سیکھ کے عربی میں پڑھیں۔ اس لیے کہ مثال کے طور پر جب ہندی میں پڑھیں گے یا رومن میں پڑھیں گے تو ہم کو کیسے معلوم ہوگا یہاں پر ہائے ہوتی ہے یا ہائے ہوز ہے، کیسے معلوم ہوگا یہاں پر سین ہے یا سے ہے، وہاں تو ایک ہی طریقے سے لکھا جائے گا، انسان فرق نہیں کر سکتا، جبکہ فرق ہے الف کہاں پر ہے، عین کہاں پر ہے، تو یہ فرق اسی وقت ہوگا جب ہم عربی پڑھیں گے، عربی سیکھیں گے، یعنی عربی مثلا کم از کم پڑھنا ہم سیکھ لیں، پڑھنا تو اس حد تک پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ ہم قرآن پڑھنے میں بھی اس بات کا خیال کریں، توجہ دلائیں کہ قرآن کو ہم لوگ عربی کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ اس کے بہت سے فائدے ہوں گے۔ یہیں پر بات آ رہی تو ختم کرتے ہوئے ایک چیز کی جانب اشارہ بھی کروں گا کہ ہمارے یہاں بہت سی اچھی چیزیں ہمارے بزرگوں نے رائج کی تھیں، جس کے بہت سے اچھے اثرات بھی تھے۔ ان میں سے ایک چیز جو رائج تھی، اب بعض جگہوں پر کم ہوئی ہے، وہ ایصال ثواب کی مجلسوں میں تلاوت قرآن کا اہتمام تھا۔ باقاعدہ مومنین مجلس سے پہلے بیٹھتے تھے، اکثر لوگ قرآن لے کر پڑھتے تھے، تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے، اس کو بھی رائج ہونا چاہیے، ثواب میں اضافہ ہوگا۔ مجلسوں میں بھی ہم لوگ کچھ ہی دیر سے ہی بیٹھ کے لوگ قرآن پڑھیں، جب قرآن پڑھنے کا ایک رواج ہوگا تو سیکھنے کا بھی رواج ہوگا، سیکھیں گے لوگ۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم لوگ قرآن اپنے مرحومین کے ایصال ثواب میں مجالس میں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ قرآن کے تلاوت کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت ہو۔ اور آخری بات ہے کہ چونکہ ہم لوگ در اہل بیت سے وابستہ ہیں، معصومین کی تعلیمات میں یہ بھی ایک چیز ملتی ہے کہ کوشش کریں ہم لوگ کہ اپنے ہر بزم کا، اپنے ہر کام کا آغاز قرآن سے کریں۔ مثلا کہا گیا ہے کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کریں، اس کے معنی تلاوت قرآن سے ہر کام شروع کرو۔ تو اب مثال کے طور پر ہمارے مجلس ہو رہی ہے، محفل ہو رہی ہے، ہم لوگ تلاوت قرآن سے آغاز کریں، تاکہ یہ جو ایک مرحلہ ہے کہ اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن اہل بیت کے ساتھ ہیں، جہاں اہل بیت ہیں وہاں قرآن ہے، جہاں قرآن ہے وہاں اہل بیت ہیں، لن یفترقا، ہرگز یہ دونوں جدا ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ حتیٰ یردا علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر ہمارے پاس وارد ہوں، حتیٰ یردا الی الحوض، کہ یہاں تک کہ ہمارے پاس حوض کوثر پر آئیں۔ تو یہ بھی یعنی ناقابل جدائی ہیں دونوں۔ جب ناقابل جدائی ہیں تو ہم لوگ الحمدللہ اہل بیت والے ہیں، ہم لوگ امام علی کے چاہنے والے ہیں، علی مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ علی والے ہیں، قرآن کی طرف بھی توجہ دیں، قرآن پڑھیں، قرآن سیکھیں، قرآن سکھائیں، قرآنی ایک ماحول بنائیں، قرآن کی طرف توجہ ہو۔ اور یہ جو ایک مہجوریت والا، چونکہ قرآن کی ایک آیت بھی ہے کہ پیغمبر کے زبان رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، خدائے اس قوم نے اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، یعنی ایک شکوہ ہے، ایک طرح کی شکایت ہے۔ تو وہ شکوہ و شکایت ہمارے لیے نہ ہو، کم از کم یہ ایک روایت ہے کہ بعض چیزیں ہیں جو قیامت میں شکایت کریں گی، انہی میں سے قرآن بھی ہے کہ قرآن بھی قیامت میں شکایت کرے گا۔ مثلا ان کے گھر میں تھے، انہوں نے نہیں پڑھا ہے، ہم ان کے ہاتھ میں تھے، انہوں نے نہیں پڑھا، ہم ان کے قریب تھے، انہوں نے نہیں پڑھا۔ تو ہم اس سے بھی اپنے کو بچائیں کہ ہماری شکایت قرآن نہ کرے، پیغمبر ہمارے سلسلے میں بھی شکایت نہ کریں۔ انشاءاللہ خدا سے دعا کریں قرآن دعالو ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک قرآنی ماحول ہمارے درمیان آمادہ ہو، تیار ہو، اس کی طرف توجہ دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم سب کو قرآن یاد کرنے، حفظ کرنے کی بھی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ قرآن کے صدقے میں دعا کریں کہ خود قرآن کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم توجہ دیں گے تو آج جو مخالفتیں ہو رہی ہیں، جو خود قرآن کی عظمت کی دلیل ہے، قرآن کو جلایا جا رہا ہے، خود قرآن کی عظمت کی دلیل ہے، قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے قرآن کی مخالفت۔ اور کسی کتاب کی مخالفت اس طریقے سے نہیں ہوتی جس طریقے سے قرآن کی، خود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ جو حقانیت قرآن میں کہیں اور نہیں ہے، جو عظمت قرآن کی وہ کسی اور کی نہیں۔ تو یہ خود ہماری توجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایک ماحول ہے، مخالفتیں ہیں، جس طریقے سے دشمنان قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، تو ہم قرآن والے ہو کر، قرآن کے ماننے والے ہو کر، قرآن کی توجہ دے کر قرآن کو انشاءاللہ عام کریں۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سب کو
ہم قرآن کو ہمارا شفیع قرار دے انشاءاللہ۔ صاحب قرآن اور اس وقت کے جو ولی خدا ہیں امام اصغر، دعا کریں اللہ ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔